بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو آپ کو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے ہڈن ٹریجر میں خوش آمدید کہتا ہے. اس پروگرام میں ہم مختلف موضوع پہ بات کرتے ہیں، جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اکنامکس ہے، سوشل سیکٹر ہے، اور خاص طور پہ ہم سولوشنز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مسائل لوگوں کے کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، ملکی مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. پچھلے ایک سال میں پاکستان میں مہنگائی کی جو لہر آئی ہے، اس کی وجہ سے غربت بہت زیادہ بڑھ گئی. ہم ایجوکیشن سیکٹر کو جب دیکھتے ہیں تو 3 سال پہلے 50 لاکھ بچے اسکول سے باہر تھے اور اب 3 کروڑ اسکول سے باہر ہیں. لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ویلفیئر کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں. پاکستان ون آف دا لیڈنگ کنٹری ہے ورلڈ میں کہ جہاں کہ لوگ جو ہیں ویلفیئر کے کاموں میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں. دو تو ہمارے ہاں بہت بڑے نام تھے، ہیں بلکہ، ایک عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر امجد ثاقب. اس کے علاوہ بھی بے شمار نام ہیں جو مختلف جگہ پہ کام کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ کس طرح لوگ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر بھی دے رہے ہیں اور ان کو روزگار کے موقع بھی پیدا کر کے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ایک زندگی آسانی سے گزار سکیں. آج کی جو ہماری مہمان ہے وہ ان کا تعارف اسی طریقے سے، وہ انہوں نے کچھ کام شروع کیے تھے، باقی ڈیٹیل وہ خود بتائیں گی. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، مسز ربا ہمایوں کو، اپنے پروگرام میں جو چیئر پرسن ہے ڈور آف اویئرنیس کی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میم، آپ کو یہ پہلے تو خیال کیسے آیا؟ آپ کا پہلا پروجیکٹ میرا خیال جگی اسکول تھا، جی جی. تو اس کا خیال کیسے آپ کے ذہن میں؟ جھگیوں میں ایکچولی میں بڑے عرصے سے دیکھ رہی تھی کہ جھگیوں میں بچے باہر پھرتے رہتے ہیں اور اسکول ٹائم میں وہ ادھر ہی اپنی جھگیوں کے آس پاس ہی پھر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ایک ہمارے گھر کا چھوٹا سا پروجیکٹ تھا کہ جس میں ہم جمعرات کو کھانا بانٹتے تھے. 100 لوگوں کا کھانا بنتا تھا اور وہ مختلف جگہوں پہ تقسیم ہو جاتا تھا. تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے داتا صاحب جا کے دے دیا کرو، یا کوئی اور ایسی مزار وغیرہ پہ جگہ پہ. تو میں نے پوچھا کہ اگر ہم جھگیوں میں بانٹ دیں، یہ بھی تو ریزرونگ لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے بانٹنا. اب وہ ہاتھ سے بانٹنے میں اتنی برکت آ سکتی ہے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے جب میں بانٹتی تھی وہاں جا کے، بچے وہ بہت زیادہ بچے ہوتے تھے وہاں پہ، اور وہ آتے تھے کھانا لینے کے لیے، لڑتے تھے خوب، ایک دوسرے پہ چڑھ رہے ہیں، لینے کے لیے چھین رہے ہیں. تو میں انہیں کہتی تھی کہ لائن بنا لو، سب کو ملے گا، تو آپ لوگ تمیز سے لو، مجھ سے تھینک یو بولو، لے کے آپ اچھے طریقے سے لو اور نکلتے جاؤ لائن میں سے. لیکن اس کے باوجود لائن بناتے بھی تھے، پھر وہ لائن توڑ دیتے تھے اور پھر اسی طرح سے لڑ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے لیں گے تو میں آپ کو نہیں دوں گی، میں کہیں اور دے آؤں گی جا کے، لیکن اگر آپ لائن بناؤ گے تو پھر میں آپ کو سب کو دوں گی. تو ان میں سے ایک بچہ بولا کہ اگر آپ ہمیں سکھائیں گی نا تو ہم سیکھیں گے. میں نے کہا اچھا اگر میں پڑھاؤں گی تو پڑھو گے مجھ سے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم پڑھیں گے. بس وہ اتنا جملہ تھا، اس کے بعد مجھے لگا کہ اب میرے اوپر فرض ہو گیا کہ میں نے ان کو اب سکھانا ہے. میں نے پھر کچھ کتابیں وغیرہ منگوائیں اور انہیں ادھر ہی جھگیوں کے ایریے میں ہی ایک جھگی تھی خالی تھی، وہ وہاں بیٹھ کے میں نے انہیں پڑھانا شروع کیا. اور وہ 1 سال میں نے ان پہ بڑے ایکسپیریمنٹ کیے. کبھی انہیں اسکول داخل کرا دیتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی، لیکن وہ نہیں آتے تھے، کسی اسٹریم لائن میں نہیں آنا چاہتے تھے. پھر میں نے انہیں دوبارہ سے اپنے پاس بٹھا لینا. وہ کوئی 45 کے قریب بچے تھے. بڑوں کو بھی میں نے انٹرٹین کرنا، ان کی ماؤں کو بھی سمجھانا بتانا. لیکن مجھے یہ لگا کہ ان بچوں میں پوٹینشیل بہت ہے. ایک دفعہ سنتے ہیں اور سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ، یعنی انہیں لرننگ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف انہیں بتانا ایک ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ مجھے سنا رہے ہوتے تھے کہ یہ ہمیں آ گیا. تو مجھے ایسے اتنے انٹیلیجنٹ بچے تھے اور اتنے اسٹریٹ اسمارٹ بچے تھے. تو مجھے یہ لگا کہ پوٹینشیل بھی ہے اور سارا کچھ ہے، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ یہ بجائے اس کے کہ ان کو کھانا بانٹیں، ان کو پڑھانا چاہیے. وہ کہتے ہیں پڑھاتے ہی رہو لیکن کھانا بانٹنا نہ بند کرنا، ورنہ تمہاری بات بھی سننا بند کر دیں گے. میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. وہ ساتھ ساتھ پھر میں ان کو ناشتہ کرا کے آتی تھی، صبح پڑھانا، ارلی مارننگ میں نے چلے جانا. وہ میرا 1 سال لگا ان کو سیٹ کرنے میں اور ایک اسکول اسٹیبلش کرنے میں. لیکن وہ جو ایکسپیرینس تھا وہ مجھے اگلے اسکولوں کو بنانے میں وہ بڑا کام آیا.
پھر تو میرے ٹپس پہ آ گیا کہ ان کو کس طرح سے میں نے اسکول کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. میں نے وہاں 2 ٹیچرز رکھی, ایک روم میں نے رینٹ پہ لیا اور وہ میرا ماشاءاللہ پہلا اسکول اسٹیبلش ہو گیا. پھر دوسرا, پھر تیسرا, اسی طرح کرتے کرتے 5 اسکول میں نے اپنے گھر سے اپنی چیریٹی سے کھولے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس کا ریزلٹ آؤٹ کرنا تھا تو 5 اسکولوں کا ریزلٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام کیا, اور ایک فیملی فرینڈ تھے, MNA تھے, ان کو ہم نے بلا لیا. تو وہ اتنی پبلسٹی ہو گئی, اخباری نمائندے بھی آ گئے, اور وہ اتنا زیادہ اس کا چرچا ہوا کہ سب نے ہمیں یہ کہنا شروع کیا کہ آپ اس کو رجسٹر کروا لیں. تو پھر شروع میں تو مجھے بڑی پرابلم ہوئی اپنے ہسبینڈ سے. وہ کہتے ہیں بھئی ہم کوئی NGO نہیں بننا چاہ رہے, اور بس یہ ہم اپنے طور پہ کام کریں گے جتنا بھی ہوگا. پھر میں نے سلائی سینٹر بنا لیے اسکولوں میں ہی. میں نے کہا ان کو ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھاتے ہیں بچیوں کو, اور ان بچوں کی ماؤں کو, اور اس طرح سے کمیونٹی کو ایجوکیٹ بھی کریں, اسکلفل بھی کریں, کیونکہ انسکلڈ لیبر ہمارے یہاں بہت بڑی پرابلم ہے. تو بس اس کے بعد پھر جب لمٹ سے کراس کرنے لگ گئے خرچے بھی اور سب چیزیں, تو وہ پھر میرے ہسبینڈ نے پھر تھوڑا بہت ہم نے اسے سمجھایا بھی انہیں بہت کہ دیکھیں اپنے لیے تو نہیں کر رہے نا, یہ تو ویلفیئر ہے, اور ہم فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, فری ساری چیزیں دے رہے ہیں. تو پھر انہیں بڑی مشکل سے جب منا لیا, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا, ایک سے دوسرا اسکول. پھر جیسے جیسے اسپانسر ہوتے جاتے تھے آگے سے آگے ہم کھولتے شروع کب کیا تھا؟ یہ میں نے اپنے والد صاحب کا انتقال ہوا میرے 2007 میں, تو اس کے بعد میں نے ان کے اصالہ ثواب کی نیت سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا. اور لیکن کہیں پہ میں نے ان کے نام کا بورڈ نہیں لگایا, بلکہ میں نے بس نیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. اور الحمدللہ یہ کام, میرا جو کام ہے وہ بھی, اور جتنے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے, جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بس یہ 2007 میں ہم نے شروع کیا تھا ان کے انتقال کے بعد. کیونکہ مہینہ بھی رمضان کا ہے, اور ہمارے ہاں رمضان کے مہینے میں اس طرح کے ویلفیئر کے کام بہت ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے وہ 1 مہینہ چلتا ہے, دونوں طرف چلتا ہے. مہنگائی بھی بہت ہوتی ہے اس مہینے میں, اور لوگ ویلفیئر کے بھی کام کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی مہنگائی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہی لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, لیکن مہنگائی بھی کر رہے ہیں. تو پھر فائدہ کیا؟ اصل میں ہم نے عبادت کو یہ سمجھ لیا کہ شاید جائے نماز پہ بیٹھ کے نا ہم جو پڑھیں گے نا وہ ہماری عبادت میں شمار ہوگا. ہم یہ جو نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. مہنگائی کرنا بڑا آسان ہے, ذخیرہ اندوزی کرنا بڑا آسان ہے, لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا, اور یہ بھی عبادت شمار ہوگا. تو اس وقت لوگوں کا کانسیپٹ ایک تو توبہ کا بڑا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ توبہ یہ نہیں ہے کہ برائیاں کر کر کے توبہ کرتے جائیں, بلکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ریورس بھی کرنا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اگر کسی کا نقصان کیا اس کو پورا بھی کرنا ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. جو آپ نے یہ بات کی کہ توبہ کرنے والی, وہ اکثر میں مذاق میں بعض اوقات یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میٹر 0 کرو اور پھر سٹارٹ لے لو, جو کہ غلط ہے. بالکل حج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لوگ اکثر کہ جی میٹر 0 کرو پھر دوبارہ سے, بالکل, جو کہ غلط ہے. اور اسی چیز نے پورے عالم اسلام کو جو ہے نا وہ اس قدر شرمندہ کیا ہوا ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے جس ملک سے حج پہ جا رہے ہیں لوگ, اس ملک میں تو کرپشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور وہ لوگ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, اپنے لوادے بھی بالکل اسلامی بنائے ہوئے ہیں, لیکن وہ جب اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولنے کو بزنس کا ایک پارٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن اگر وہ سچائی سے کام کریں گے تو برکت بھی آئے گی, اور ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے اعمال جو ہیں وہ قبول بھی ہوں گے. وہ حرام میں سے پہلے صدقہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنا مال پاک کر رہے ہیں زکوٰۃ نکال کے, تو یہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ تو حرام مال سے تو کوئی صدقات بھی قبول نہیں فرماتے نا. نہیں بالکل نہیں, بلکہ داتا دربار کی بات ہو رہی تھی آپ نے شروع میں کی کہ وہاں جا کے دیکھیں, تو وہاں جا کے اگر ہم زیادہ تر دیکھیں کہ کون لوگ جا کے خیرات کر رہے ہوتے ہیں یا دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں, جی ان کے اپنے کارنامے کیا ہیں. بالکل. تو وہ افسوس ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں دیکھ دے دی تو میٹر 0 ہو گیا. بالکل. تو یہ ممکن نہیں ہے. بالکل. جو مطلب اسلام میں جو بیسک ہے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد. بالکل. حقوق اللہ کی تو معافی اللہ کے پاس ہے. بالکل. وہ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ دے سکتا ہے. بالکل. لیکن حقوق العباد کی معافی اس کے پاس بھی ہے. جی بالکل. جس کا آپ نے حق مارا ہے, جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے, وہ اگر معاف کرے گا تو آپ کو معافی ملنی, ورنہ نہیں ملنی. بالکل ایسے. تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں,
داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, اسلامی نظر دکھنے کو آتے ہیں, لیکن ہم حقوق العباد پہ عمل نہیں کرتے, بالکل, جس کی وجہ سے معاشرتی برائیاں ہیں. بالکل. میرا فرانس میں پروفیسر تھا, اس نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ جی میں نے دیکھا ہے حج, نماز, روزہ آپ کے یہاں بڑا چلتا ہے, لیکن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بالکل, تو پھر فائدہ اس کا. بالکل. اس نے کہا اسلام کی اگر تعلیم کی بات کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ بات کریں, بالکل, تو اس نے کہا تو انہوں نے تو صادق اور امین, بالکل, یہ دو ان کے لقب تھے. بالکل. تو کیا مسلمانوں میں یہ چیز ہے؟ نہیں, صرف سچ ہی بولنے لگ جائیں بالکل. تو کئی برائیاں چھوٹ جائیں. بالکل. اور امانت دار ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی جائے تو اس کو مکرنے میں دیر ہی نہیں لگتی. بالکل. تو یہ اس طرح کے معاملات اسی وجہ سے, کیونکہ عمل میں ہم لوگ فرق ہیں, اور عبادات دیکھیں انتہا کی ہوئی ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ہم وہ جو چیزیں تسبیحیں جو پڑھ رہے ہیں نا, وہ ہماری عبادت ہے اور اللہ کے پاس وہ قبول ہو رہی ہے. حالانکہ وہ ہمارے اندر اگر کوئی چینج نہیں لا سکی, اگر قرآن کا پڑھنا ہمارے اندر تبدیلی نہیں لا سکا, تو پھر ان عبادات کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے معاملات ہی ٹھیک نہ ہوئے. تو عبادات کے ساتھ تسبیح ہاتھ میں پکڑنا بھی دکھاوا ہے ایک طرح سے, بالکل, کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں کہ جی آپ بڑی عبادت کر رہے ہیں. بالکل, حالانکہ عبادت میں تو کاؤنٹ سسٹم ہے ہی نہیں, کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل, کاؤنٹ تو اللہ خود کر رہا ہے. بالکل, اس نے اعمال کو تولنا ہے, گننا تو ہے ہی نہیں. بالکل. تو ہم وہ دڑا دڑ تسبیح کو دانے پھیر رہے ہوتے ہیں, کاؤنٹنگ سسٹم میں لگے ہوئے ہیں. بالکل. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے تو کاؤنٹنگ سسٹم تو ہے ہی نہیں. اسلام میں تو کاؤنٹنگ سسٹم کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں. جی بالکل. سوائے جو نماز کی رکعت ہیں, کتنی رکعت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے, اس میں بھی فرض, سنت, نفل, وہ سارا کچھ شامل ہے. مین آپ کا فرض ہے, فرض کے علاوہ باقی ساری چیزیں بے شک آپ کے آپشن ہے, آپ کرنا چاہیں کریں, نہیں کرنا چاہیں نہ کریں, لیکن فرض لازمی ہے جو کرنا پڑتا ہے. تو معاشرے میں اوور آل آپ نے کرپشن کی بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن جو ہے بہت زیادہ ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جب ہم بچے تھے تو اس وقت پاکستان میں کرپشن نہیں تھی. اس وقت معاشرہ اس لیول پہ نہیں تھی. ہاں, مطلب اس وقت کرپشن کو برا سمجھا جاتا. جی بالکل. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا, اور میں جب اس چیز کا انالیسس کرتا ہوں تو بڑی حیرت انگیز چیز سامنے آتی ہے. ہم اکثر کہتے ہیں جی پولیٹیشین بہت کرپٹ ہے, لیکن پولیٹیشین کرپٹ کیوں ہے, اس کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو بڑی حیرت انگیز چیز سامنے آتی ہے. آپ کی فوج میں جو جاتے ہیں غریب ہوتے ہیں, آپ کے پولیس میں جو جاتے ہیں وہ غریب طبقے سے لوگ ہوتے ہیں, آپ کی بیوروکریسی میں جو جاتے ہیں غریب, گورنمنٹ کے تمام ملازمین غریب طبقے سے جاتے ہیں, اور وہ جا کے وہاں کرپشن کرتے ہیں. بالکل. تو اس سے تو مطلب جو غریب ہے وہ اوپر آ کے کرپشن کر رہا ہے. بات غریب کی نہیں ہے, تربیت کی کا فقدان ہے. ہم نے دین کو سیکھا ہے تو ہم نے بہت زیادہ فوکس عبادات پہ کر لیا. معاملات جو ہیں وہ اس کا اگر اندازہ کیا جائے کہ حرام لقمے سے اگر تمام کا تمام ہمارا جتنا بھی رزق ہے اگر وہ پولیوٹ ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے تو کوئی لقمہ حرام لینے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. تو اس وقت معاشرے میں یہی چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پھر اور اس طرح کے بہت سے ہیلے بہانے ہیں جو کہ رزق حرام لینے کے لیے اس کو رشوت کو سپیڈ منی کہہ دیا گیا, اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا, پورا نہیں ہوتا, وغیرہ وغیرہ. یہ جو معاشرے میں اس وقت ہمارے ناسور اس طرح سے پھیل چکا ہے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا. برکت رزق سے ختم ہو چکی ہے اسی وجہ سے ختم ہو. تو یہ تربیت کے فقدان کی بالکل آپ نے صحیح کہا. اسی تربیت پہ ہم دوبارہ واپس آتے ہیں بریک کا, کیونکہ ٹائم ہو گیا. جی ناظرین, بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم تربیت اور تربیت کا فقدان کیوں ہے اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. جی میم, ہم تربیت کی بات کر رہے تھے. میرے پاس یہاں وائس چانسلرز بھی ہیں مختلف یونیورسٹیز کی, تو ان سے بھی میرا کویسچن اسی پہ تھا کہ جب ہم بیسیکلی ٹریفک کو دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ٹریفک کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے وہاں کتنا ڈسپلن ہے,
کتنی وہ تعلیم یافتہ قوم ہے. بالکل. لیکن لاہور کی جب ہم ٹریفک خاص طور پہ دیکھتے ہیں تو لاہور میں تو زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو موٹر بائکس آپ لے لیں, چلیں رکشے کو چھوڑ دیں باقی چیزوں کو, لیکن موٹر بائک گاڑیاں تو تعلیم یافتہ زیادہ ہیں, اور جس طریقے سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں وہ کہیں سے لگتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہے. جب انہیں موٹر وے پہ جانا ہوتا ہے نا, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں چالان ہو جائے گا, بالکل, تو بعض قوموں کو نا پنشمنٹ کا خوف جو ہے نا, اللہ نے بھی دیکھے ہمیں پنشمنٹ بھی دکھائی ہے اور جزا اور سزا کا جو ریوارڈ بھی ہے. تو اسی طرح سے ہماری جو قوم ہے نا, اس کو اگر پتا ہے نا کہ کوئی اشارہ ہے اور کوئی کھڑا ہے تو توڑنے سے چالان ہو سکتا ہے, تو وہ رکیں گے. اگر انہیں پتا ہے کوئی کھڑا نہیں ہے تو اس وقت آپ اشارہ دیکھیں, بیچارہ وہ جل رہا ہے, بجھ رہا ہے, لیکن کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا, کیونکہ انہیں پتا ہے یہاں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو یہ چیز ہماری قوم میں بہت زیادہ آ چکی ہے. پنشمنٹ کا جو ہے نا, یہ امپلیمنٹ کروانا کسی رول کو, یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ سختی اور اس کے اوپر, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے چھپ جانا ہے. بالکل. اور کوئی نہیں, ہم دیکھ لیں گے, چالان نہیں ہوگا, چلو ہیلمٹ کی سختی ہو رہی ہے تو رکھ لیا, یا پیٹرول ڈلوانے کے لیے انہوں نے, پیٹرول والوں نے ہی رکھے ہوتے ہیں ہیلمٹ کے پہنو تاکہ ہم تمہارا پیٹرول ڈال دیں. تو یہ جو چیزیں نا, یہ قوم ہر چیز کا توڑ رکھا ہوا ہے نا. تو شیطان تو ہر جگہ میں موجود ہے, اس نے ان کا توڑ ساتھ ہی دیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم فالو کریں. جب ارادہ نہیں ہوتا تو پھر توڑ تو آپ کے پاس ہزار نکل آتے ہیں نا. ارادے سے زیادہ قانون کی عملداری جو ہے نا, وہ اگر سخت ہو, مطلب یہی جن کا ارادہ نہیں ہوتا پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں تو وہاں کے قانون کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پتہ ہے کہ پکڑ ہے, وہی نہ پتہ ہے سختی ہے. بالکل. تو میں نے تو بلکہ ایک دفعہ بہت پہلے ڈسکشن ایک فورم پہ ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ جی اس شہر کا چارج آپ مجھے دے دیں تو میں ود ان اے ویک ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو وہ پوچھتے ہیں کیسے, میں نے کہا میں ٹاپ سے شروع کروں گا. ٹھیک ہے. کہ اگر یہ گڑبڑ ہوئی ہے تو جو ٹاپ موسٹ ہے اس کو پنش ملے گی. بالکل. اس کو جب پنشمنٹ ملے گی, اس کو پتا ہوگا کہ اس کو پنشمنٹ ملی, وہ آٹومیٹکلی اس سے نیکسٹ پہ آئے گا, اس سے نیکسٹ ٹرانسفر ہوتا جائے گا. بالکل. تو پورا آپ کا سسٹم اس فارم میں آ جائے گا. بالکل. تو جب ٹاپ سے ہی خرابیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ نیچے تک جاتی ہیں. بالکل نیچے تک. اسی طرح ہم ٹریفک کی بات کر رہے تھے, تو پولیس والوں کو, ہم ٹریفک پولیس والوں کو دیکھیں خود, تو خود بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کہ جنہوں نے عمل کروانا ہے وہ خود بھی خلاف ورزی کریں گے تو عمل کیسے ہوگا. بالکل. پھر ہمارے ہاں یہ جو ٹریفک کا سسٹم ہے, میں اس کو مطلب ٹریفک پولیس کو میں ٹریفک مینجمنٹ پولیس نہیں کہتا, میں وہ چلان مینجمنٹ پولیس کہتا ہوں. بالکل صحیح. کہ ان کو ٹارگیٹس دیے ہوئے چلان کرنے. بالکل. جبکہ ان کا رول جو ہے وہ ٹریفک کو مینج کرنا ہے. بالکل. چلان ان کا رول نہیں ہے. بالکل صحیح. ہاں, جو خلاف ورزی کرے اس کا آپ چلان کریں. میں نے دیکھا وہ چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ. بالکل. اور وہ اپنے ٹارگیٹ پورے کر رہے ہوئے. مجھے ایک دفعہ میری کوئی غلطی نہیں تھی, پھر بھی اس نے روک لیا کہ نہیں جی یلو تھا سگنل جب آپ سگنل کراس کر رہے تھے. اچھا. میں کہا ریڈ تو نہیں تھا نا. کہتا ہے نہیں. پھر بعد میں وہ منتیں کرنے لگ پڑا کہ جی میں صبح 6 بجے کی ڈیوٹی ہے, اس وقت رات کے 11:30 ہو گئے, تو میرے ٹارگیٹ مطلب تب مجھے پتا چلا کہ مجھے 20 کا ٹارگیٹ ہے, میرے 19 چلان ہو چکے ہوئے, ایک رہ گیا تو آپ کروا لیں. تو ہمارے مطلب کلیکشن کا سسٹم انہوں نے بنا لیا ہے, بالکل, لیکن مینجمنٹ کوئی نہیں. بالکل صحیح. تو بیسیکلی سزا اور جزا, مطلب باہر آپ جاتے ہیں تو وہ سزا اور جزا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ رول سارا فالو ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہیں کے ٹرک ڈرائیور وہاں جا کے بہترین ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ جو تربیت ہے نا, یہ اسکول لیول سے ہی شروع ہوتی ہے. جی جی. تو میں نے اسکول صرف اس نیت سے نہیں بنایا کہ چلو غریب کا بچہ اسکول نہیں جا رہا پڑھ لے. میرا مقصد یہی ہے کہ میں تربیت بھی دوں ان کو. میرا ماشاءاللہ ادارہ جو ہے ڈور آف اویئرنیس, میں نے اس کا نام بھی اس لیے ڈور آف اویئرنیس رکھا کہ پوچھنا تھا آپ سے کہ نام ڈور آف اویئرنیس کیسے رکھا. مجھے جب میں اس کو رجسٹر کروا رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے اسکولوں کے نام جھگی اسکول رکھیں, کیونکہ آپ بہت انڈر پریویلیج بچوں پہ کام کر رہی ہیں. میں نے کہا دیکھیں, اگر کوئی بچہ پڑھ کے نکلتا ہے اور بہت کچھ بن جاتا ہے تو وہ اس شرم سے ہی مر جائے گا کہ میں جھگی اسکول پڑھاؤں. میں نے کہا مجھے شرم سے مرنا نہیں چاہیے, اس کے لیے اعزاز کی بات ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ نام بھی اعزاز بن گیا کہ وہ ڈور آف اویئرنیس میں پڑھتا ہے. تو اس میں پھر پہلے تو میں چھوٹے بینچز پہ فرش پہ ان کو کارپیٹ بچھا کے بٹھاتی تھی,
اس کے بعد پھر میں نے پراپر فرنیچر اور پراپر بلڈنگز لی تاکہ ان بچوں کو ایک ریسپیکٹیبل جگہ پہ ہم بٹھائیں اور پڑھائیں اور انہیں فخر ہو اور اپنے اسکول کے نام پہ فخر کریں کہ ہم ڈور آف اویئرنیس میں پڑھتے ہیں، نہ کہ وہ شرمندہ ہوں کہ ہم کسی جھگی اسکول سے پڑھ کے نکلے ہیں. تو یہ بہت ہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے بچے جب جیسے جیسے پڑھتے چلے جاتے ہیں، گروم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ 3 سال سے ہمارے بچے کالجز میں بھی جا رہے ہیں، اور کالج کے پرنسپل کا اسپیشلی مجھے فون آتا ہے کہ آپ کے بچے اتنے گرومڈ ہیں، اتنے ہمبل، اتنے ریسپیکٹیبل ان کے بیہیویئرز ہیں کہ انہیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے ان کی فری اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ بچوں کو تعلیم جب ہم دیتے ہیں اور تربیت دیتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی شیپ اپ ہو جاتی ہے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے اندر صرف کتابیں رٹ کے ڈگری نہ لی ہو انہوں نے، بلکہ ان کی شخصیت بولے کہ یہ تعلیم یافتہ ہیں اور انہوں نے یہ سب سیکھا ہے، ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن گیا وہ چیزیں. تو الحمدللہ بچے جو بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس وہ گروم بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہمارا ایم ہے کہ ہم انہیں ساتھ ساتھ گروم کریں اور انہیں ساتھ ساتھ رزق حلال کی تربیت دیں. ہمارے بہت سے بچے ورکنگ کلاس ہیں اور وہ سنڈے بازار میں بھی جا کے چھابا بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو انہیں کبھی کوئی سمجھانے کے لیے کھڑا ہو، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی اسکول جایا کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی جاتے ہیں ڈور آف اویئرنیس، اور رزق حلال کے لیے اگر آپ ان کو بات کریں تو وہ آپ کو رزق حلال کے وہ فائدے اور وہ چیزیں بتائیں گے کہ ان کو پتہ ہے، شعور آ گیا انہیں کہ ہم رزق حلال ہی کما رہے ہیں. کام کرنا بری بات نہیں، کام میں عظمت ہے، رزق حلال کمانے میں عظمت ہے. تو ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنا روزی جو بھی کما کے وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ ہم ایسے بچوں پہ کام کریں جن کو ضرورت ہے وہ فری ایجوکیشن بھی لیں اور ساتھ میں وہ گروم بھی ہوں. نہیں، آپ نے شروع میں بات کی تھی، اس کو میں وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جب آپ کھانا بانٹنے جاتی تھیں تو ایشو ان کا تھا لائن نہیں بناتے. تو آپ کے ذہن میں ان کی تربیت آئی تھی کہ ان کی تربیت کروں تاکہ یہ لائن بنا کے کھانا لینا سیکھیں. اسی سے آپ کا ایجوکیشن ماڈل الحمدللہ. تو وہ نیت آپ کی آٹومیٹکلی تربیت کی تھی، تو اس وجہ سے اس میں تربیت شامل ہوتی ہے. تربیت تو ٹاپ پرائرٹی ہے نا ہماری، اور ہم انہیں قرآن سے بھی جوڑتے ہیں تاکہ بچے، ہمارے پاس کرسچن بچے بھی ہوتے ہیں، ہم فورس نہیں کرتے کہ تم قرآن پڑھو، لیکن جو بچے مسلم ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہم قرآنک ایجوکیشن اور وہ سارا دے رہے ہوتے ہیں. اور جو کرسچن بچے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنا جو تمہارا سلسلہ ہے اس سے تم سیکھو. کوئی امپلیمنٹیشن، کوئی زبردستی کوئی نہیں ہوتی کسی بھی مذہب کی. ہر مذہب ایک انسانیت سکھا رہا ہوتا ہے آپ کو، تو آپ اپنے مذہب کے مطابق سیکھیں اور آپ جو مسلم بچے ہیں وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں. تو ہم نے قرآن ہی کو چھوڑا ہوا جس کی وجہ سے یہ ہماری تربیت کے فقدان اور نظر آتے ہیں کہ قرآن وہ چیزیں ہمیں زبردستی بتا رہا ہے کہ یہ تم پہ فرض کر دی گئی ہیں چیزیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ تو اسی طرح چلتا ہے. تو تربیت ہماری قرآن سے ہوئی نہیں ہے اصل میں نا. معاشرے نے جو سنی سنائی ہماری جو چیزیں انہی کے اوپر ہم نے اپنی تربیت کر لی اور ہم انہی چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. اگر اللہ کے حکم کے اوپر ہم اپنے آپ کو اسٹرانگلی سوچیں کہ ہم نے یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو امر بالمعروف بھی کریں. اس وقت لوگوں نے سمجھانا بھی چھوڑ دیا ایک دوسرے کو، کسی غلطی پہ دیکھ کے اور وہ خود کرنے لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائیں کہ غلط ہو رہا ہے. تو برائی سیکھنے کے لیے تو دیکھیں جیومیٹریکل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کسی ایک شادی کے فنکشن میں چلے جائیں، جو چیزیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ اپنے فنکشن میں فوری طور پہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو آپ کسی کو کہتے نہیں کہ بھئی فضول خرچی نہ کرو، یہ رسمیں غلط ہیں یا غیر اسلامی ہیں یا جو بھی کوئی بات، وہ دیکھیں گے اور سیکھ کے فوراً اپنے امپلیمنٹ کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ معاشرے میں اس وقت امر بالمعروف بھی ختم ہو چکا ہے. کسی کو منع کرنا، کسی کو سیدھے رستے کی تھوڑی گائیڈ لائن پیار سے دے دینا، اس سے ہو سکتا ہے اس کا دل بدل جائے، وہ کچھ اپنی اصلاح کر لے. کہتے نہیں کرنے دو، وہ جانے اور اللہ جانے، ہم نہیں سمجھاتے. تو یہ امر بالمعروف ہمارے معاشرے سے جب اٹھ جاتا ہے تو پھر برائی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہتی. آپ نے شادیوں کی بات کی، شادیوں پہ تو شادیوں پہ اگین تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب نعرہ لگتا ہے کھانا کھل گیا ہے اور اس وقت جس طرح اٹیک ہوتا ہے بس کہ وہاں بھی نہ کوئی کیو سسٹم، نہ کچھ اور، کوئی قطار نہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، یہ نہیں کہ ان پڑھ لوگ، وہ جس طرح اٹیک کرتے ہیں اور پلیٹیں بھر کے لاتے ہیں اور پھر اس میں سے آدھے سے زیادہ ضائع بھی کرتے ہیں. بالکل کہ تھوڑا تھوڑا کر کے لیں، جتنا کھانا ہے وہ کھائیں، سلیقے سے کھائیں. بالکل. اور
مطلب کھانا میں نے دیکھا ختم نہیں ہوتا، نہیں، کیونکہ کئی دفعہ میں ریفل نے ہو یہ جاتا چیز ہے. نوٹ کی ہے، میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے، بالکل تو بالکل. بعد میں اینڈ پہ میں دیکھتا ہوں تو وہ سارے کے سارا بھرا ہوتا ہے، پلیٹوں میں ہاں بالکل ریفل ہو جاتا ہے بالکل ریفل ہوتا ہے، ڈشز میں. اور جو لوگ اتنا اوور بھر کے لے کے آتے ہیں وہ بچاتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں بالکل اس کو. ضائع کر. تو یہ بھی ایک ہوس ظاہر کرتی ہے کہ معاشرے میں کتنی ہوس ہے کہ مجھے مل جائے. تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. بالکل ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے تو ڈاکٹر موجود ہیں، روحانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں. تو یہ روح کی جو بیماریاں ہیں اس کی اصلاح بھی ہم نے قرآن کی مدد سے، اور علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ان چیزوں کو عام کریں اور اپنے علم کو چھپائیں نہ، بلکہ اگر کوئی معاشرتی برائیاں ہیں ان کو عام کریں، اور جو سیکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ آگے سے آگے اس کو پھیلائیں. اس وقت امر بالمعروف تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں نہ برائی ہمارے سر نہ لگے. اب ایک ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ایجوکیشن اور ووکیشنل کے علاوہ ہم لوگ میٹریمونیل سروس بھی والنٹیئر دیتے ہیں، وہ بھی ایلیٹ کلاس کے لیے، پڑھے لکھے خاندانوں کے لیے. تو اس میں ہم گیٹ ٹوگیدرز بھی کراتے ہیں. تو اس میں بھی میں کہتی ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر پہلے بزرگ یہ کام کیا کرتے تھے، رشتے وغیرہ بتاتے تھے، لیکن اب لوگوں نے رشتے بتانا اور ایک دوسرے کو جوڑنا فیملیوں کو وہ بالکل چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہمارا نام نہ برائی میں آ جائے، رشتہ جب خراب ہو جائے گا تو ہمارے اصل وجہ وہی بنتی ہے، شکایت کریں گے کہ ہمیں. پہلے فیملی سسٹم میں جو تھا جی وہ بڑوں کی ایک عزت ہوتی تھی، بالکل ایک برداشت ہوتی تھی، وہ اصل میں برداشت ختم ہو گئی. جی بالکل. ایک تو یہ پروجیکٹ ہمارا، اور فری آف کاسٹ سب سے ہماری جو اللہ کا شکر ہے کہ اس چیز کے اوپر ہم لوگ ہیں، میرے ساتھ کوئی 60 سے زیادہ والنٹیئر ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، وہ سب اس چیز پہ ہیں کہ ہم یہ کام فری آف کاسٹ کریں. اس میں پیسے چارج کر کے ہم اس کو بزنس نہیں بنانا چاہتے، اور آج کل یہ بزنس بنا ہوا ہے. میرج بیورو ہیں، اتنی بھاری فیسیں لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر رشتے کرا کے وہ فیسیں چارج کرتے ہیں. تو یہ بزنس نہیں تھا، یہ بہت اچھا ویلفیئر کا، نیکی کا کام تھا. لوگوں نے نیکیاں کمانے کو بالکل سمجھ لیا کہ یہ کوئی بے وقوفی ہے کہ نیکی کرنا بغیر پیسوں کے کسی کا رشتہ بتا دینا، کسی کو فیملیوں کو ملا دینا. تو انہوں نے یہ کاروبار ہی بنا لیا. تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ اس وقت والنٹیئر سروسز کو ہم بہت زیادہ پروموٹ کریں اور فری آف کاسٹ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملائیں، فیملیوں کو ملائیں. اور اس میں گیٹ ٹوگیدر ڈور آف اویئرنیس کی طرف سے ہوتا ہے، ہر مہینے 2 گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں ہمارے. فیملیز آتی ہیں، ان کو ہم آپس میں ملا دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس پہ بڑے ایوارڈز بھی ہمیں مل چکے ہیں ڈور آف اویئرنیس کو. لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی بارگاہ میں قبول کرے. تقریباً ہم نے 13,000 کے قریب رشتے اس میں کروا دیے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ کروائیں. جی الحمدللہ. اگین بریک کا وقت ہو گیا. جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم جگی ماڈل سکول کا جو پہلا برانچ تھی وہ کہاں تک پہنچی، اس کی سکسیس سٹوری پہ بات کریں. ویلکم بیک. جی میں جو پہلا آپ نے جگی اسکول بنایا تھا اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں اور وہ بچے کہاں تک پہنچے؟ جی پہلا جو میں نے بنایا تھا وہ 2007 میں نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بچے ماشاءاللہ کالجز میں جا چکے ہیں. ارننگ تو ان کی تقریباً کلاس 7-8 سے ارن کرنا شروع کر چکے تھے وہ بچے. ان میں سے کچھ بچے ہیں جو کہ شیف بنے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کالج میں پڑھ رہے ہیں. تو کچھ بچوں کو ہم سپانسر بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ ہماری سکسیس سٹوریز ہیں جو کہ اب تقریباً کمپلیشن میں آنے والی ہیں، جو ایجوکیشن سے جب وہ نکل کے اپنی پراپر جابز میں آئیں گے. تو بس یہ کہ الحمدللہ وہ تمام بچے جو ہیں وہ سیف ہینڈز میں، اللہ کا شکر ہے. یہ سب سے ہماری بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ بچے، میں نے اس لیے بات کی تھی کہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ آپ کس سٹیج پہ ہیں. جی جی ماشاءاللہ 3 کیونکہ وہ سال سے بیسیکلی سکسیس سٹوری ہیں. جی بالکل 3 سال ہو گئے ہیں ہمارے بچے اب کالجز میں جا رہے ہیں. تو جو کہ میٹرک کرنے کے بعد، ہم میٹرک تک ہم کراتے ہیں، اس کے بعد پھر کالجز میں ریفر کرتے ہیں، اور الحمدللہ میرٹ پہ ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو کچھ بچے ہیں جو کہ پٹھانوں کے جو بچیوں کو انہوں نے آگے نہیں پڑھنے دیا،
تو کوئی بات نہیں, ان کی اپنی ٹریڈیشنز کے مطابق انہوں نے نہیں پڑھایا, لیکن میٹرک کر کے ان بچیوں کے کم از کم دماغ اتنے کھل گئے ہیں کہ وہ اپنے آگے نسلوں کو پڑھانے کے لیے ریڈی ہیں. ورنہ وہ پہلے تربیت تو کم از کم ہوگی الحمدللہ, پہلے وہ قرآن پڑھاتے تھے اور شادیاں کر دیتے تھے, اب انہوں نے میٹرک پہلی دفعہ کرایا ہمارے کہنے پہ اور ریکویسٹ پہ. اور ایک تو یہ کہ ہماری ماشاءاللہ جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ اپنے سفر میں جاری ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سکلز بھی ہم سکھا رہے ہوتے ہیں, بہت سے کمپیوٹر کورسز کر رہے ہوتے ہیں, بچیاں جو ہیں سلائی سیکھ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ اب ہمارا ادارہ جو ہے وہ PSDA سے بھی رجسٹرڈ ہو چکا ہے سلائی کا, ووکیشنل ٹریننگ میں بھی. جی ووکیشنل ٹریننگ میں, اور اس میں ان کو سلائی, کمپیوٹر, بیوٹیشین جو وہ سیکھنا چاہیں, جس فیلڈ میں وہ جانا چاہیں, ان کو جب سرٹیفکیٹ ہمارے کورس سے ملتا ہے انہیں جابس مل سکتی ہیں اس سے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ اب اوتھینٹک سرٹیفکیٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہنر کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے. پہلے تو صرف ہنر ہوتا تھا تو لیکن وہ پھر بھی جابس انہیں مل جاتی تھی مختلف بوتیکس میں یا فیکٹریز میں, جہاں پہ بھی وہ جاتے تھے انہیں ہنر آتا تھا تو اس وجہ سے جابس ملتی تھی. اب یہ کہ سرٹیفکیشن بھی ہے. بالکل. تو الحمدللہ یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی ایک ہماری مسرت کا باعث ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے اب اسکلفل بھی ہیں اور سرٹیفکیٹ ہولڈر بھی ہیں. نہیں بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی سرٹیفکیٹ والی, کیونکہ پہلے پاکستانی لیبر کلاس جو باہر جاتی تھی وہ ہنر مند تو ہوتی تھی لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. پھر انٹرنیشنل کچھ پرابلمز آئیں تو اس کے بعد پھر یہ جو نا ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اس پہ فوکس ہوا تاکہ ان کو سرٹیفکیٹ دے کے باہر بھیجا جائے. جی بالکل. تو اس سے ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, میں اسکل کو کہتا ہوں پہلے انسکلڈ ہے, پھر سیمی اسکلڈ ہے, بالکل, پھر اسکلڈ ہے اور پھر ہائیلی اسکلڈ ہے. ماشاءاللہ. میں اکثر پڑھاتے وقت اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اکثر ورک شاپ پہ دیکھو جو بچہ جاتا ہے تو وہ بیسیکلی انسکلڈ ہوتا ہے, وہ پہلے صفائی وغیرہ کر رہا ہوتا ہے, پھر چھوٹے موٹے ٹولز پکڑنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ سیمی اسکلڈ کے نٹ بولٹ کھولنا شروع ہو جاتا ہے, بالکل, پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا باقی سارے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اینڈ پہ جب وہ ہائیلی اسکلڈ بنتا ہے تو وہ گاڑی کی آواز سن کے بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا پرابلم. بالکل صحیح. تو ایک پورا سائیکل ہے جس پہ چلتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں جب آپ سرٹیفکیشن لے آتے ہیں تو وہ پوری پروسیس کی آٹومیٹکلی اس کو تربیت ہو جاتی ہے کہ کس طرح کام کرنا. بالکل. تو اس سے انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی بہت ہو جاتی ہے. جی بالکل الحمدللہ. اب یہ کہ ہم بچوں کو سرٹیفکیٹ بھی جب دیتے ہیں اور اسکل بھی آتا ہے تو انہیں جاب ملنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اس میں نا. اس کے علاوہ آپ کے پہلے تو ہمیں ٹوٹل نمبر آف اسکول بتائیں کتنے ہیں. جی ہم نے کچھ تقریباً ڈور آف اویئرنیس نے 28 اسکولس بنائے ہیں. ان میں سے بہت سے اسکول ہمارے سیلف سسٹین ہو چکے ہیں, یعنی وہ جو ڈونر ہے یا جو بھی اس کو ہم سے لیتا ہے وہ چلانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے تو پھر ہم دے دیتے ہیں. تو ابھی بھی 15 اسکول ہمارے پاس ہیں. وہ ہم لوگ ٹوٹل اسٹوڈنٹ کتنے؟ تقریباً 4000. جی. تو اس میں یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچیاں جو ہیں سلائی کلاس میں بھی ہوم اکنامکس کا سلیبس ایکسٹرا پڑھ رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ بالکل صرف کتابی علم نہ ملے انہیں بلکہ جی اپلیکیشن سائٹ پہ بھی. تو بچے جو بوائز ہیں وہ کمپیوٹر کی طرف بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی کمپیوٹر سیکھتی ہیں. اسی طرح سے کچھ اور بیوٹیشین کورسز وغیرہ اس طرح کی بیسک چیزیں بھی ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ آگے وہ اور فردر کورسز جب کریں گے نا تو پھر انہیں اور اس میں بیس ان کی بنی ہوگی, آسانی رہتی. جی بالکل. تو بہت سے ہمارے ایسے الیکٹریشین یا پلمبرز وغیرہ کے بچے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہم انہیں بیسک چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں الیکٹریشین کی اور اس طرح کی, تو وہ پھر ایک اچھے ورکر بھی بنتے ہیں. اپنے بے شک فادر کے ساتھ کام کریں یا پھر اور اگر کسی درزی کا بچہ ہے تو وہ پھر اچھا ایک ٹیلر بن سکے گا, ڈریس ڈیزائنر بن سکے گا. تو اس طرح سے ہم انہیں بیسک چیزیں لازمی ساتھ ساتھ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہماری کلاس 5 سے آن ورڈ شروع ہو جاتی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے کیونکہ کمپیوٹر کی بات کی تو ان کو کمپیوٹر کی بھی اسکل سکھائی جاتی ہے. جی. تو اس میں بھی کچھ ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بچوں کو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سکلز سکھا دی جائیں جن سے ان کی ارننگ اور بہتر ہو سکے. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو وہ ہم اس پہ پروگرام پہ عمل کریں گے انشاءاللہ, مل کے پورا ایک پلان اس کا بنا لیں گے کہ ٹرینرز دین ماسٹر ٹرینر کیسے کریٹ کرنے ہیں اس پروگرام پہ. اس کے علاوہ آپ کے اور ایک میٹرمونیل سروسز ہو گیا, آپ کی یہ جوکی ماڈل اسکول ہو گیا, اور آپ نے ہنر مند جی
नौजवान एक तरह से प्रोग्राम जी जो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ, आप पहले से वो काम कर रहे पहले हैं, से हम काम कर रहे हैं इस पे। तो इसके अलावा और क्या? एक हमारा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें पुरानी चीजें लोग अपनी डोनेट करते हैं और एक शॉप हमने डेवलप की हुई है थ्रिफ्ट शॉप के नाम से। उस शॉप में हम उन चीजों को सेल करते हैं। पहले तो हम फ्री बांट देते थे, लेकिन वो कदर भी नहीं होती फ्री की चीज की ना, तो वो जब हम उन्हें सेल करते हैं तो उन पैसों को हम इनके फ्री प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं। तो ये थ्रिफ्ट शॉप भी हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है, वो हमें बड़ी सपोर्ट करती है वो, क्योंकि हम जब सारे प्रोग्राम हम फ्री चला रहे होंगे तो वो डेफिनेटली पैसा कहीं तो हमें चाहिए होगा। फिर कोविड में आपको पता है कि बहुत से डोनर्स लोगों की बिजनेसेस अफेक्ट हुए, तो फिर थ्रिफ्ट शॉप एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोग अपने घर से पुरानी चीजें डोनेट कर रहे होते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कमरों की, उनके घर की सफाई हो जाती है, अलमारियां साफ हो जाती हैं, इतनी एक्स्ट्रा चीजें। आपको पता है कि क्लास डिफरेंस इतना ज्यादा है कि कुछ लोगों के पास सामान्य आसाइश इतना ज्यादा है कि रखने की जगह नहीं है, और जरूरतमंद जो है उसके पास जरूरत की चीजें नहीं है, जरूरियात जिंदगी नहीं है। तो ये थ्रिफ्ट शॉप ऐसा रोल प्ले कर रही है कि एक तो उन लोगों तक वो चीजें पहुंच जाती हैं बिल्कुल नॉमिनल प्राइस के ऊपर, एक ये फायदा हो जाता है, दूसरा जो पैसे उसे आते हैं वो हमारे फ्री प्रोजेक्ट्स चलाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये बड़ी एक हमारे लिए अच्छा रिसोर्स है। तो मैं बल्कि सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि इसमें आप लोग जो अपने घर से फालतू चीजें हैं वो आप डोनेट करें। तो डोर ऑफ अवेयरनेस का जो हेड ऑफिस है उसमें इस शॉप को हमने डिजाइन किया हुआ है और उसमें माशाल्लाह वो रन हो रही है। तो इसमें लोग वहाँ चीजें पहुंचा भी देते हैं, हम घर से पिक भी कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन। जी बिल्कुल। तो जिन्हें ये इस कॉज का पता है वो तो बहुत खुले दिल से हमें डोनेट कर देते हैं कि जो भी फालतू चीजें होती हैं घर की। तो इस तरह से हमारी ये शॉप भी हमारे लिए बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक। आपने जो बात की कि सस्टेनेबल प्रोसेस पूरा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जी बिल्कुल, तो उनको भी आपने टैग किया हुआ है कि कौन सा आपका काम किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ लिंक है? जी बिल्कुल, देखिए सस्टेनेबिलिटी, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप ये फ्री चलाएंगी तो ये बड़ी जल्दी बंद हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का भी कोई सिस्टम है ना कि वो कह रहा है कि भी मेरे रास्ते पे काम हो रहा है तो कोई ऐसा इनके साथ अटैच कर दिया जाए काम। तो बहुत से लोग जिनको नहीं भी पता होता वो जब हमारे पास बाज़ औक़ात रिश्तों के लिए आते हैं, वो देखते हैं इतना नेकी का काम हो रहा है तो वो अपनी ज़कात वगैरह डोनेट कर देते हैं, या बाज़ औक़ात थ्रिफ्ट शॉप में चीज़ें डोनेट कर देते हैं, तो ये हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। हम कभी किसी से ये नहीं कहते कि भाई आप रिश्ता कराने की फीस दें, लेकिन लोगों को जब खुद देखते हैं तो वो सीइंग इज बिलीविंग, तो वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि चलें इस नेकी के काम में डोनेशन देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, हम किसी चीज की डिमांड तो नहीं कर रहे उनसे। तो नेकी के काम डेफिनेटली हर कोई चाह रहा होता है कि चलें अच्छे काम है, और पाकिस्तान को हम अच्छा तो देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। हम कहते हैं कुछ जादू की छड़ी से ही कुछ अपने आप कोई काम हो जाए, तो अपने आप तो कुछ भी नहीं होता, सब काम करने से ही होते हैं। तो ये जो थ्रिफ्ट शॉप है और ये जो मैट्रिमोनियल है, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा रिसोर्स है कि लोगों को पता भी चलता है, और कई लोग अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो भी इसमें हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह आपके काम को और आगे बढ़ाए और लोग आपके काम में साथ शामिल हों, क्योंकि ये नेकी का काम है और इसको फैलाना चाहिए। क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम किसी वक्त आपको तकलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, जैसा कि आपने नोट किया कि पाकिस्तान में, और शुरू में भी मैंने कहा था कि वेलफेयर के बहुत काम होते हैं, बेशुमार लोग हैं जो वेलफेयर के काम करते हैं, आगे बढ़ के आते हैं, और बेशुमार सक्सेस स्टोरीज भी बिल्ड हुई हैं कि एदी से एक बच्ची उठ के वो इस वक्त नासा में काम कर रही है, कि वो इस स्टेज पे चली गई। इसी तरह और भी बेशुमार एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। हमें सिर्फ जो है ना इस काम को आगे बढ़ाना है, तो सक्सेस स्टोरीज खुद बिल्ड होती जाएंगी। जिन लोगों के पास वसाइल हैं उनको आगे आना चाहिए और इसमें हिस्सा डालना चाहिए, चाहे वो क़ुव्वत है, चाहे एदी है, चाहे डोर अवेयरनेस है, या कोई और है। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।